السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم امراؤ جان ادا بائی مرزا محمد رسوا کی پہلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں؟ مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد نامراد، آوارہ وطن، خانماں برباد، ننگ خاندان، آرے دو جہاں کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اچھا سنیے اور اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کا نام لے کر اپنی سرخروئی جتانے سے فائدہ کیا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ چونپڑے، کچھ کھپریلیں، رہنے والے بھی ایسے ہی دیسی لوگ تھے، کچھ بہشتی، کچھ نائی، دھوبی، کہار۔ میرے مکان کے سوائے ایک اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا۔ اس مکان کے مالک کا نام دلاور خان تھا۔ میرے ابا بہو بیگم صاحبہ کے مقبرے پہ نوکر تھے۔ معلوم نہیں کاہے میں اسم تھا، کیا تنخواہ تھی۔ اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو ذمہ دار کہتے تھے۔ دن بھر میں اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی، اور وہ بھی مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دم بھر کے لیے نہ چھوڑتا تھا۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بہن بھائیوں کی کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کر کے دوڑا، دامن سے چمٹ گیا۔ ابا کی باتیں ماری خوشی کے کھلی جاتی ہیں۔ مجھ کو چمکارا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بھیا کو گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر میں نہ آتے تھے، کبھی 2 کتارے ہاتھ میں ہیں، کبھی بتاسوں یا تل کے لڈوؤں کا دونا ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے حصے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھائی بہنوں میں کس مزے کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ وہ کتارا چھینے لیے جاتا ہے، میں مٹھائی کا دونا ہتھیائی لیتی ہوں۔ اماں سامنے کھپریل میں بیٹھی کھانا پکا رہی ہیں۔ ابا ادھر آ کے بیٹھے نہیں، ادھر میرے تقاضے شروع ہو گئے۔ ابا اللہ گڑیا نہیں لائے؟ دیکھو میرے پاؤں کی جوتی کیسی ٹوٹ گئی ہے، تم کو تو خیال ہی نہیں رہتا۔ لو ابھی تک میرے توک سنار کے ہاتھ سے بن کر نہیں آیا۔ چھوٹی خالہ کی لڑکی کی دودھ بڑائی ہے، بھئی میں کیا پہن کے جاؤں گی؟ چاہے کچھ ہو، عید کے دن تو میں نیا جوڑا پہنوں گی۔ ہاں میں تو نیا جوڑا پہنوں گی، ہاں میں تو نیا جوڑا پہنوں گی۔ جب اماں کھانا پکا چکی مجھے آواز دی، میں گئی، روٹی کی ٹوکری اور سالن کی پتیلی اٹھا لائی، دسترخوان بچھا۔ اماں نے کھانا نکالا، سب نے سر جوڑ کے کھانا کھایا، خدا کا شکر کیا۔ ابا نے عشاء کی نماز پڑھی، سو رہے۔ صبح کو تڑکے ابا اٹھے، نماز پڑھی، اسی وقت میں کھڑک سے اٹھ بیٹھی، پھر فرمائشیں شروع ہوئیں۔ میرے ابا آج نہ بھولنا، گڑیاں ضرور لیتے آنا۔ ابا شام کو بہت سارے امرود اور نارنگیاں لانا۔ ابا صبح کی نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھتے ہوئے کوٹھے پہ چڑھ جاتے تھے، کبوتروں کو کھول کے دانہ دیتے تھے، 1-2 ہوائیں اڑاتے تھے۔ اتنے میں اماں جھاڑو بہاروں سے فراغت کر کے کھانا تیار کر لیتی تھی، کیونکہ ابا پہر دن چڑھنے سے پہلے ہی نوکری پہ چلے جاتے تھے۔ اماں سینہ پرونا لے کے بیٹھ جاتی تھیں۔ میں بھیا کو لے کے کہیں محلے میں نکل گئی، یا دروازے پہ املی کا درخت تھا وہاں چلی گئی۔ ہم جولی لڑکیاں لڑکے جمع ہوئے، بھیا کو بٹھا دیا، خود کھیل میں مصروف ہو گئی۔ ہائے کیا دن تھے، کسی بات کی فکر ہی نہ تھی۔ اچھے سے اچھا کھاتی تھی اور بہتر سے بہتر پہنتی تھی، کیونکہ ہم جولی لڑکے لڑکیوں میں کوئی مجھے اپنے سے بہتر نظر نہ آتا تھا۔ دل کھلا ہوا نہ تھا، نگاہیں پھٹی ہوئی نہ تھیں۔ جہاں میں رہتی تھی وہاں کوئی مکان میرے مکان سے اونچا نہ تھا، اور سب ایک کٹڑیا یا کھپریل میں رہتے تھے۔ میرے مکان میں آمنے سامنے 2 دالان تھے۔ صدر کے دالان کے آگے کھپریل پڑی ہوئی 2 کوٹڑیاں تھیں۔ سامنے دالان کے ایک باورچی خانہ تھا، دوسری طرف کوٹھے کا زینہ۔ کوٹھے پہ ایک کھپریل، 2 کوٹڑیاں۔ کھانے پکانے کے برتن ضرورت سے زیادہ تھے، 2-4 دریاں چاندیاں بھی تھیں۔ ایسی چیزیں محلے کے لوگ ہمارے گھر سے مانگنے آتے تھے۔ ہمارے گھر میں بہشتی پانی بھرتا تھا، محلے کی عورتیں خود ہی کنویں سے پانی بھر لاتی تھیں۔ ہمارے ابا جب گھر سے وردی پہن کر نکلتے تھے تو لوگ انہیں جھک جھک کر سلامیں کرتے تھے۔ میری اماں ڈولی پر سوار ہو کر مہمان جاتی تھیں، ہمسائیاں پاؤں پیدل ماری ماری پھرتی تھیں۔ صورت شکل میں بھی میں اپنی ہمجولیوں سے اچھی تھی، اگرچہ در حقیقت خوبصورتی میں میرا شمار نہیں ہو سکتا، مگر ایسی بھی نہ تھی جیسی اب ہوں۔ کھلتی ہوئی چمکتی رنگت تھی۔ ناک نقش بھی خیر کچھ ایسا برا نہ تھا، ماتھا کس قدر اونچا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بچپنے کے پھولے پھولے گال تھے۔ ناک اگرچہ سوتواں نہ تھی، مگر نچی اور پہیا پھری بھی نہ تھی۔ ڈیل ڈول بھی سن کے موافق تھا، اگرچہ اب دیسی نہ رہی۔ ناسکوں میں میرا شمار نہ جب تھا نہ اب ہے۔
اس قطع پر پاؤں میں لال گل بدن کا پائجامہ، چھوٹے چھوٹے پانچوں کا ٹول کا نیفا، نینوں کی کرتی، تن زیب کی اوڑھنی، ہاتھوں میں چاندی کی 3 چوڑیاں، گلے میں توک، ناک میں سونے کی نتھنی، اور سب لڑکیوں کی نتھنیاں چاندنی کی تھیں۔ کان ابھی تازے تازے چھدے تھے، ان میں صرف نیلے ڈورے پڑے تھے، سونے کی بالیاں بننے کو گئی تھیں۔ میری شادی میری پھپھی کے لڑکے کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ منگنی 9 برس کی سن میں ہو گئی تھی۔ اب ادھر سے شادی کا تقاضا تھا۔ میری پھپھی نواب گنج میں بیاہی ہوئی تھیں۔ پھوپھا ہمارے زمیندار تھے۔ پھپھی کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ بھرا پورا تھا۔ منگنی ہونے سے پہلے میں کئی مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں جا چکی تھی۔ وہاں کے کارخانے ہی اور تھے۔ مکان تو کچا تھا مگر بہت وسیع۔ دروازے پر چھپر پڑے تھے۔ گائے، بیل، بھینسیں بندھی تھیں۔ گھی دودھ کی افراد تھی۔ اناج کی کثرت۔ بھٹوں کی فصل میں ٹوکروں بھٹے چلے آتے ہیں۔ قطاروں کی پھاندیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اوک کے ڈھیر لگی ہوئی ہیں۔ کوئی کہاں تک کھائے۔ میں نے اپنے دلہا یعنی جس کے ساتھ میری نسبت ٹھہری ہوئی تھی کو بھی دیکھا تھا، بلکہ ساتھ کھیلی تھی۔ ابا پورا جہیز کا سامان کر چکے تھے۔ کچھ روپے کی اور فکر تھی۔ رجب کے مہینے میں شادی کا تقرر ہو گیا تھا۔ رات کو ابا اماں میں جب میری شادی کی باتیں ہوتی تھیں میں چپکے سنا کرتی تھی اور دل میں خوش ہوتی تھی۔ واہ، میرے دلہا کی صورت! کریمن ایک دنیے کی لڑکی کا نام تھا جو میرے ہمسن تھی کہ دلہے سے اچھی ہے۔ وہ تو کالا کالا ہے، میرا دلہا گورا گورا ہے۔ کریمن کے دلہا کے منہ پر کیا بڑی سی داڑھی ہے، میرے دلہا کی ابھی مونچھیں بھی اچھی طرح نہیں نکلی۔ کریمن کا دلہا ایک میلی سی دھوتی باندھے رہتا ہے، معاشی رنگی ہوئی مرزئی پہنے رہتا ہے۔ میرا دلہا عید کے روز کس ٹھاٹ سے آیا تھا؟ سبز چھینٹ کاؤ، گلا گل بدن کا پائجامہ، مسالے کی ٹوپی، مخملی جوتا۔ کریمن کا دلہا سر میں ایک پھنٹیا باندھے ہوئے ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ غرض کہ میں اپنی حالت میں خوش تھی، اور کیوں نہ خوش ہوتی، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی حالت میرے خیال میں نہ آ سکتی تھی۔ میں اپنی تمام آرزوئیں بہت ہی جلد پوری ہوتی معلوم ہوتی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی مجھے کوئی صدمہ پہنچا ہو، مگر ایک مرتبہ جب میری انگلی کا ایک چھلا چندہ ڈھیری کھیلنے میں جاتا رہا، موا چاندی کا تھا، شاید ایک آنے سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ یہ اب کہتی ہوں، اس وقت اتنی تمیز کہاں تھی کہ قیمت کس چیز کی ہے مجھے معلوم ہی نہ تھی۔ اس چلے کے لیے اتنا روئی کہ آنکھیں سوج گئیں۔ اماں سے دن بھر چھپایا۔ آخر جب رات کو انہوں نے انگلی خالی دیکھی مجھ سے حال پوچھا۔ اب کہنا ہی پڑا۔ اماں نے ایک تمانچہ میرے منہ پہ مارا۔ میں چیخیں مار مار کے رونے لگی، ہچکیاں بند گئیں۔ اتنے میں ابا آ گئے۔ انہوں نے مجھے چمکارا۔ اماں پہ خفا ہوئے۔ اس وقت مجھے تسکین ہوئی۔ بے شک ابا مجھے اماں سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابا نے کبھی پھول کی چھڑی نہیں چھوئی۔ اماں ذرا سی بات پہ مار بیٹھتی تھیں۔ اماں چھوٹے بھیا کو بہت چاہتی تھی۔ چھوٹے بھیا کے لیے میں نے بہت مار کھائی، مگر پھر بھی مجھے اس سے انتہا کی محبت تھی۔ اماں کی ضد سے تو کبھی کبھی 2 دوپہر میں نے گود میں نہیں لیا، مگر جب ان کی آنکھ اوجھل ہوئی فوراً گلے سے لگا لیا، گود میں اٹھا لیا، پیار کر لیا۔ جب دیکھا اماں آتی ہیں جلدی سے اتار دیا۔ اب وہ رونے لگا۔ اس پر اماں سمجھتی تھیں کہ میں نے رلا دیا، لگیں گھڑکیاں دینے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر جہاں میری انگلی دکھی اور اماں بے قرار ہو گئیں، کھانے پینے کا ہوش نہیں، راتوں کو نیند حرام، کسی سے دوا پوچھتی ہیں، کسی سے تعویذ منگواتی ہیں۔ میرے جہیز کے لیے اپنے گلے کا گہنا اتار کے ابا کے حوالے کیا۔ اس میں تھوڑی چاندی ملوا کے پھر سے بنوا دو، 2-1 عدد جو نئے بنے ہوئے ہیں ان کو جلوا دو۔ گھر بھر کے برتنوں میں سے 2-4 رکھ لیے، باقی نکال کے الگ کر دیے کہ ان پر کلئی کرا دو۔ بلکہ ابا نے کہا بھی کہ اپنے آئندہ کا بھی خیال رکھو۔ اماں نے کہا او جی ہوگا، تمہاری بہن زمیندار کی بیوی ہے، وہ بھی تو جاننے کہ بھائی نے لڑکی کو کچھ دیا ہے۔ لاکھ تمہاری بہن ہے، سسرال کا نام برا ہوتا ہے۔ میری لڑکی ننگی بوجھی جائے گی تو لوگ تانے دیں گے۔ مرزا رسوا صاحب، میں نے اپنے ماں باپ کے گھر اور بچپن کی حالت کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس عالم میں رہتی تو خوش رہتی یا ناخوش، اسے آپ خود قیاس کر سکتے ہیں۔ میری ناقص عقل میں تو یہ آتا ہے کہ میں اسی حالت میں اچھی رہتی۔ ابتدائے آوارگی کی جوش وحشت کا سبب ہم تو سمجھے ہیں، مگر ناسے کو سمجھائیں گے کیا؟ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جو ذات کی رنڈیاں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا، جو کچھ نہ کریں کم ہے، کیونکہ وہ ایسے گھر اور ایسی حالت میں پرورش پاتی ہیں جہاں سوائے بدکاری کے اور کسی چیز کا مذکور ہی نہیں۔ ماں بہن جس کو دیکھتی ہیں اسی حالت میں ہے، مگر یہ ماں باپ کی بیٹیاں جو اپنے گھروں سے نکل کے خراب ہو جاتی ہیں، ان کو وہاں مارے جہاں پانی نہ ملے۔ میرا حال جتنا میں بیان کر چکی ہوں اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دوں، اور اس کے بعد یہ کہہ دوں کہ بس اس کے بعد میں آوارہ ہو گئی۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوگا کہ کمبخت آور ماتی تھی، شادی ہونے میں دیر ہوئی، کسی سے آنکھ لگا کے نکل آئی۔
اس نے چھوڑ دیا، کسی اور سے آشنائی کی، اس سے بھی نہ بنی، آخر رفتہ رفتہ یہی پیشہ ہو گیا۔ واقعی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی بہو بیٹیوں کو خراب ہوتے دیکھا اور سنا۔ اس کے سبب بھی کئی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جوان ہو گئیں، ماں باپ شادی نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ شادی اپنے پسند سے نہیں ہوتی، ماں باپ نے جہاں پایا چھونک دیا، نہ سن کا لحاظ کیا، نہ صورت شکل دیکھی، نہ مزاج کا حال دریافت کیا، میاں سے نہ بنی نکل کھڑی ہوئیں، یا جوانی میں سر پہ آسمان ٹوٹا رانڈ ہو گئیں، صبر نہ ہو سکا دوسرا کر لیا، یا بد صحبت ملی آوارہ ہو گئیں۔ مگر مجھ بد نصیب ناشدنی کو بخت و اتفاق نے مجبور کر کے ایسے جنگل میں چھوڑا جہاں سوائے گمراہی کی کوئی رستہ ہی نہ تھا۔ دلاور خان، جس کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دوری پر تھا، موا ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا، لکھنؤ میں برسوں قید رہا۔ اسی زمانے میں نہیں معلوم کس کی سفارش سے چھوٹ آیا تھا، ابا سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب فیض آباد سے گرفتار ہوا تو محلے سے اس کے چال چلن کی تحقیقات کے لیے لوگ طلب ہوئے، ان میں ابا بھی تھے۔ بیچارے یوں بھی دل کے سادے اور زبان کے سچے تھے۔ اس پر طرح یہ رانی والے صاحب نے ان کے ہاتھ میں قرآن دے کر پوچھا، دل جمعدار، تم سچ سچ کہی کیسا آدمی ہے؟ ابا نے صاف صاف جو اس کا حال تھا کہہ دیا۔ انہی کی گواہی پر دلاور خان قید ہو گیا۔ یہ حال میں نے اپنی اماں سے سنا تھا، وہی کینہ اس کے دل میں چلا آتا تھا۔ اب کہ جب قید سے چھوٹ کر آیا تو اس نے ابا کی ضد پر کبوتر پالے۔ ایک دن اس نے ابا کا کبوتر مارا، لینے کو گئے نہ دیا۔ ابا 4 آنے دیتے تھے، وہ 8 آنے مانگتا تھا۔ ابا تو نوکری پر چلے گئے۔ چھٹ پٹے وقت میں خدا جانے میں کیوں نکلی تھی، دیکھتی کیا ہوں، املی کے نیچے کھڑا ہوا ہے، کہنے لگا، چلو بیٹا تمہارے ابا پیسے دے گئے تھے، کبوتر لے لو۔ میں اس کے دم میں آ گئی، ساتھ چلی گئی۔ جا کے جو دیکھتی ہوں گھر میں کانی چڑیا نہیں، اکیلا مکان پڑا ہے۔ ادھر میں مکان میں داخل ہوئی، ادھر اس نے اندر سے کنڈی بند کر لی۔ چاہتی ہوں کہ چیخوں، اس نے منہ میں گودر ٹھونس دیا، میرے دونوں ہاتھ رومال سے کس دیے۔ اس مکان کے ایک دروازہ دوسری طرف تھا، مجھے زمین پر بٹھا کے آپ گیا۔ وہ دروازہ کھولا اور پیر بخش کہہ کے آواز دی۔ پیر بخش اندر آیا، دونوں نے مل کے مجھے بیل گاڑی پہ سوار کیا اور گاڑی چل نکلی۔ میں دم بخود رہ گئی، تلے کی سانس تلے، اوپر کی اوپر، کروں کیا کوئی بس نہیں، موزے کے چنگل میں ہوں۔ دلاور خان پہل کے اندر مجھے گھٹنوں میں دبائے بیٹھا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، موئی کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ پیر بخش گاڑی ہانک رہے، بیل ہیں کہ اڑے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شام ہو گئی، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ جاڑے کے دن تھے، سناٹے کی ہوا چل رہی تھی، سردی کے مارے میری بوٹی بوٹی کانپ رہی تھی، دم نکلا جاتا تھا، آنکھوں سے باران جاری تھا۔ دل میں یہ خیال آتا، ہائے کثافت میں پھنسی، ابا نوکری پر سے آئے ہوں گے، مجھے ڈھونڈتے ہوں گے، اماں پیٹ رہی ہوں گی، چھوٹا بھائی کھیل رہا ہوگا، اسے کیا معلوم بہن کثافت میں ہے۔ ماں باپ بھائی، مکان کا دالان، اگنائی، باورچی خانہ، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ سب خیالات ایک طرف تھے اور جان کا خوف ایک طرف۔ دلاور خان گھڑی گھڑی چھری دکھاتا تھا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی دم میں یہ چھری میرے کلیجے کے پار ہوگی۔ گودڑ اب میرے منہ میں نہ تھا، مگر مارے ڈر کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ ادھر میرا تو یہ حال تھا، ادھر دلاور خان اور پیر بخش میں ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھیں، میرے ماں باپ پر اور مجھ پر بات بات پر گالیاں پڑتی جاتی تھیں۔ دلاور خان، دیکھا بھائی پیر بخش، سپاہی کا پوت 12 برس کے بعد اپنا بدلہ لیتے ہیں، اب کیسا دل ملاتا پھرتا ہوگا۔ پیر بخش، بھائی تم نے بے شک اس مثل کو اصل کر دکھایا، 12 برس تو ہوئے ہوں گے تمہیں قید ہوئے۔ دلاور خان، پورے 12 برس ہوئے، بھائی لکھنؤ میں کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، خیر وہ بھی تو کوئی دن یاد کرے گا، یہ تو میرا پہلا وار تھا، میں تو اس کو جان سے ماروں گا۔ پیر بخش، کیا یہ بھی ارادہ ہے؟ دلاور خان، تم سمجھتے کیا ہو، جان سے نہ مارو تو پٹھان کا تخم نہیں۔ پیر بخش، بھائی تم قول کے سچے ہو، جو کہو گے کر دکھاؤ گے۔ دلاور خان، دیکھنا۔ پیر بخش، اور اسے کیا کرو گے؟ دلاور خان، کریں گے کیا، یہیں کہیں مار کے نالے میں توپ دو، راتوں رات گھر چلے چلو۔ یہ بات سن کے مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تھم گئے، دل میں ایک دھچکا سا لگا، من کا ڈھل گیا، ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ یہ حال دیکھ کے بھائی موئے کٹر کو ترس نہ آیا اور ایک گھونسا زور سے میرے کلیجے پہ مارا کہ میں بلبلا گئی، قریب تھا کہ گر پڑوں۔ پیر بخش، ایسے تو مار ڈالو گے اور ہمارا روپیہ؟ دلاور خان، گلے گلے پانی۔ پیر بخش، کہاں سے دو گے، ہم تو کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ دلاور خان، گھر چلو، کہیں سے نہ ہو سکے گا تو کبوتر بیچ کر دے دوں گا۔ پیر بخش، تم بے عقل ہو، کبوتر کیوں بیچو، ہم نہ ایک بات بتائیں،
دلاور خان: کہو۔ پیر بخش: اماں لکھنؤ میں چل کے اس چھوکری کے کوڑے کر لو۔ جب سے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تھا مجھے ان دونوں موذیوں کی باتوں کانوں سے اچھی طرح سنائی نہ دیتی تھیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خواب میں باتیں کر رہا ہے۔ پیر بخش کی باتیں سن کر میرے دل کو پھر اپنی زندگی کا کچھ آسرا بندھا۔ دل ہی دل میں پیر بخش کو دعائیں دینے لگی، مگر اب یہ انتظار ہے کہ دیکھو یہ موذی کیا کہتا ہے۔ دلاور خان: اچھا دیکھا جائے گا، ابھی چلے چلو۔ پیر بخش: یہاں ذرا ٹھہر نہ جائیں، وہ سامنے درخت کے نیچے آگ جل رہی ہے، تھوڑی آگ لے آئیں تو ہوکا بھریں۔ پیر بخش: تو آگ لینے گیا؟ مجھے خیال پیدا ہوا کہ کہیں پیر بخش کے آتے آتے یہ میرا کام نہ تمام کر دے۔ جون کا خوف برا ہوتا ہے۔ ایک بارگی زور سے چیخ ماری۔ چیخ کا مارنا تھا کہ دلاور خان نے 2-3 تمانچے میرے منہ پہ کس کس کے لگائے۔ حرامزادی چپ نہیں رہتی، ابھی چھری بھونک دوں گا۔ فیل کرتی ہے۔ پیر بخش: ابھی تھوڑی ہی دور کیا ہوگا؟ نہیں بھائی نہیں، ایسا کام نہ کرنا، تمہیں ہمارے سر کی قسم، ارمان ہمیں تو آ لینے دو۔ دلاور خان: اچھا جاؤ آگ تو لے آؤ۔ پیر بخش گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آگ لے کے آیا۔ حکا بھرا، دلاور خان کو دیا۔ دلاور خان: ایک کش حکا کا پی کے یہ تو کتنے کی بک جائے گی؟ اور بیچے گا کون؟ کہیں ایسا نہ ہو پکڑے جائیں تو اور مشکل ہو۔ پیر بخش: اس کا ہمارا ذمہ، ہم تو بیچ دیں گے۔ ارے میاں تمہاری باتیں پکڑے گا کون؟ لکھنؤ میں ایسے معاملات دن رات ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے سالے کو جانتے ہو؟ دلاور خان: کریم؟ پیر بخش: ہاں، اس کی روٹی اسی پر ہے۔ 20 لڑکے لڑکیاں پکڑ لے گیا، لکھنؤ میں جا کے دام کھڑے کر لیے۔ دلاور خان: آج کل کہاں ہے؟ پیر بخش: کہاں ہے؟ لکھنؤ میں گومتی اس پار اس کے سسرال ہے، وہیں ہوگا۔ دلاور خان: بھلا لڑکا لڑکی کتنے کو بکتے ہیں؟ پیر بخش: جیسی صورت ہوئی۔ دلاور خان: بھلا یہ کتنے کو بک جائے گی؟ پیر بخش: 100-150 جیسی تمہاری تقدیر ہوئی۔ دلاور خان: بھائی کی باتیں، 100-150، اس کی صورت ہی کیا ہے؟ 100 بھی تو بہت ہے۔ پیر بخش: اچھا اس سے کیا، لے تو چلو، مہر ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد دلاور خان نے پیر بخش کے کان میں کچھ جھک کے کہا جس کو میں نے نہیں سنا۔ پیر بخش نے جواب دیا: وہ تو ہم سمجھے ہی تھے، تم کیا ایسے بے وقوف ہو؟ رات بھر گاڑی چلا کی، میری جان سانسیں میں تھی، موت آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی، طاقت سلب ہو گئی تھی، بدن سن ہو گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ ترس خدا کر کے پیر بخش نے بیلوں کو کمل اڑا دیا۔ رات کو کئی مرتبہ چونک چونک پڑی، آنکھ کھل جاتی تھی مگر ڈر کے مارے چپکی پڑی رہتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے منہ پر سے کمل سرکا کے جو دیکھا، معلوم ہوا میں گاڑی میں اکیلی ہوں۔ پردے سے جھانک کر دیکھا سامنے کچھ کچے کچے مکان ہیں، ایک بنیے کی دکان ہے۔ دلاور خان اور پیر بخش کچھ خرید رہے ہیں۔ بیل سامنے برگد کے درخت کے نیچے بھوسا کھا رہے ہیں۔ 2-3 گنوار الاؤ کے پاس بیٹھے تاپ رہے ہیں۔ ایک چلم پی رہا ہے۔ اتنی دیر میں پیر بخش نے گاڑی کے پاس آ کے تھوڑے سے بنے ہوئے چنے دیے۔ میں رات بھر کی بھوکی تھی، کھانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لوٹا پانی کے لا کے دیا۔ میں نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر چپکی ہو کے پڑ رہی۔ بڑی دیر تک گاڑی یہاں رکی رہی۔ پھر پیر بخش نے بیل جوتے، دلاور خان حکا بھر کے میرے پاس آ بیٹھا۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ آج دن کو مجھ پر زیادہ سختی نہیں ہوئی، نہ دلاور خان کی چھری نکلی، نہ مجھ پہ گھونسے پڑے، نہ گھڑکیاں۔ دلاور خان اور پیر بخش دونوں جگہ جگہ پہ حکا بھر بھر کے پیتے تھے۔ باتیں ہوتی جاتی تھیں۔ جب باتیں کرتے کرتے تھک گئے، کچھ گانے لگے۔ ایک گاتا ہے، دوسرا چپکا سن رہا ہے۔ سن کیا رہا ہے؟ سوچ رہا ہے کہ اب کیا بات نکالوں۔ پھر کوئی بات نکل آئی۔ اس گفتگو میں اکثر ایسا بھی ہوا کہ آپس میں گالی گلوچ ہونے لگی، آستینیں چڑھ گئیں، کمرے کسی جانے لگیں۔ ایک گاڑی پر سے کود پڑتا ہے، دوسرا وہیں گلا گھونٹنے کو تیار ہے۔ پھر کسی بات پہ دونوں ڈھیلے پڑ گئے۔ بات رفت گزشت ہوئی، پھر ملاپ ہوا، دوستی کی باتیں ہونے لگیں، گویا کبھی لڑے ہی نہ تھے۔ ایک: ہماری تمہاری لڑائی کی کیا ہی بات تھی؟ دوسرا: بات ہی کیا تھی؟ پہلا: اچھا تو پھر اس بات کو جانے دو۔ دوسرا: جانے دو۔ دے پھڑکنے کی اجازت صیاد، شب اول ہے گرفتاری کی۔ گرفتاری کے شب اول کا حال تو آپ سن چکے۔ ہائے وہ بے بسی، مرتے دم تک نہ بھولوں گی۔ مجھے خود حیرت ہے کہ میں کیوں کر زندہ بچی۔ ہے کیا سخت جان تھی کہ دم نہ نکلا۔ دلاور خان بندے، دنیا میں تو خیر اپنی سزا کو پہنچا، مگر کیا اس سے میرے دل کو تسکین ہوئی؟ موئی کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے چیل کبوں کو کھلاتی تو بھی مجھے آہ نہ آتی۔
یقین ہے کہ قبر میں تجھ پر صبح و شام جہنم کے کندے پڑتے ہوں گے، اور قیامت کے دن خدا چاہے تو اس سے بھی بدتر درجہ ہوگا۔ ہائے میرے ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا، کیسے تیری جان کو کلپتے ہوں گے۔ بس مرزا صاحب، آج اتنی کہی، باقی کل کہوں گی۔ اب میرا دل ہے کہ امڑا چلا آتا ہے، جی چاہتا ہے خوب چیخیں مار مار کے روں۔ آپ میری آوارگی کی سرگزشت سن کے کیا کیجیے گا، بہتر ہے یہیں تک رہنے دیجیے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ کاش دلاور خان مجھ کو مار ہی ڈالتا تو اچھا تھا، مٹھی پر خاک سے میری آبرو ڈھک جاتی، میرے ماں باپ کی عزت کو دھبا نہ لگتا، یہ دین و دنیا کی روسیہ تو نہ ہوتی۔ ہاں، میں نے اپنی ماں کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ کب اس کو دیکھا تھا؟ اس کو ایک زمانہ ہوا، اب خدا جانے جیتی ہیں یا مر گئیں۔ سنا ہے کہ چھوٹے بھائی کے ایک لڑکا ہے، ماشاءاللہ 14 برس کا ہے، 2 لڑکیاں ہیں۔ میرا بے اختیار جی چاہتا ہے ان سب کو دیکھوں، کچھ ایسا دور بھی نہیں۔ وہ 1 روپے میں تو آدمی فیض آباد پہنچ سکتا ہے، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ اس زمانہ میں جب ریل نہ تھی، فیض آباد سے لکھنؤ 4 دن کا راستہ تھا، مگر دلاور خان اس خوف سے کہ کہیں میرا باپ پیچھا نہ کرے، نہ معلوم کن بھیڑ راستوں سے لایا، کوئی 8 دن میں لکھنؤ پہنچی۔ مجھ نگوڑی کو کیا خبر تھی کہ لکھنؤ کہاں ہے، مگر دلاور خان اور پیر بخش کی باتوں سے میں اتنا سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے وہیں لیے جاتے ہیں۔ لکھنؤ کا میں نام گھر میں سنا کرتی تھی، کیونکہ میرے نانا یہیں کسی محل کی ڈیوڑی پر سپاہیوں میں نوکر تھے، گھر میں ان کا ذکر ہوتا ہی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ فیض آباد بھی گئے تھے، میرے لیے بہت سی مٹھائی اور کھلونے لے گئے تھے، میں انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ لکھنؤ میں گومتی اس پار کریم کے سسرال میں مجھے لا کر اتارا، چھوٹا سا کچا مکان، کریم کی ساز موئی مردے شونی سی معلوم ہوتی تھی، مجھے گھر میں لے گئی، ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ صبح ہوتے لکھنؤ پہنچی تھی، دوپہر تک بند رہی، پھر کوٹھڑی کا دروازہ کھلا، ایک جوان سی عورت کریم کی جورو 3 چپاتیاں اور ایک مٹی کے پیالے میں چمچہ بھر ماش کی دال اور ایک بدنی پانی کی میرے آگے رکھ کے چلی گئی۔ مجھے اس وقت وہ بھی نعمت ہو گئے، 8 دن ہو گئے تھے گھر کا پکا کھانا نصیب نہ ہوا تھا، راستے میں چنے اور ستوؤں کے سوا کچھ ملا ہی نہ تھا۔ کوئی آدھی بدنی بھر پانی پی گئی، اس کے بعد زمین پر پاؤں پھیلا کے سو رہی، خدا جانے کتنی دیر سوئی، کیونکہ اس اندھیری کوٹڑی میں دن رات کی تمیز نہ ہو سکتی تھی۔ اس درمیان میں کئی مرتبہ آنکھ کھلی، چاروں طرف اندھیرا، کوئی آس نہ پاس، پھر اوڑھنی سے منہ ڈھانپ کر پڑ رہی، پھر نیند آ گئی، تیسری چوتھی مرتبہ جو آنکھ کھلی تو پھر نیند نہ پڑی، جاگتی رہی۔ اتنے میں کریم کی ساس ڈائن کی شکل بکتی بڑبڑاتی اندر آئی، میں اٹھ بیٹھی۔ لونڈیا کتنی سوتی ہے، رات کو چیختے چیختے گلا پڑ گیا، نہ جھنجھوڑ کے اٹھایا، سانس ہی نہ لی، میں تو سمجھی تھی سانپ سونگھ گیا۔ اے لو، وہ تو پھر اٹھ بیٹھی۔ میں چپ کے سنا کی، جب خوب بک چکی تو پوچھنے لگی، پیالہ کہاں ہے؟ میں نے اٹھا دیا، وہ باہر لے کر نکلی، کوٹھڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کریم کی جورو آئی، اسی کوٹھڑی میں ایک کھڑکی لگی تھی، اسے کھول دیا، مجھ کو باہر نکالا، ایک ٹوٹا سا کھنڈر پڑا تھا، یہاں آ کے آسمان دیکھنا نصیب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی کال کوٹھڑی میں بند کر دی گئی۔ آج ارہر کی دال اور جوار کا دلیا کھانے کو ملا۔ اسی طرح 2 دن گزرے، تیسرے دن ایک اور لڑکی مجھ سے سن میں 1 برس بڑی اس کوٹھڑی میں لا کے بند کی گئی۔ کریم خدا جانے کہاں سے پھسلا کے لے آیا تھا، بیچاری کیسی چہکو پہکو روتی تھی، مجھ کو اس کا آنا غنیمت ہو گیا۔ جب وہ رود ہو چکی تو چپ کے باتیں ہوا کی۔ کسی بنیے کی لڑکی تھی، رام دیئی نام تھا، سیتا پور کے پاس کوئی گاؤں تھا، وہاں کی رہنے والی تھی۔ اندھیرے میں تو اس کی شکل دکھائی نہ دی، جب حسب معمول دوسرے دن کھڑکی کھولی گئی تو اس نے مجھ کو دیکھا، میں نے اسے دیکھا۔ گوری تھی، بہت خوبصورت ناک نقشہ، ڈیل ذرا چریرا تھا۔ چوتھے دن اس کال کوٹڑی سے اس کی رہائی ہوئی، میں وہیں رہی، پھر تنہائی نصیب ہوئی، دوپہر دن اکیلی وہیں رہی۔ تیسرے دن رات کے وقت دلاور خان اور پیر بخش نے مجھے آ کے نکالا، اپنے ساتھ لے کے چلے۔ چاندنی رات تھی، پہلے ایک میدان، پھر ایک بازار میں سے ہو کر گزری، پھر ایک پل پر آئے۔ دریا لہریں مار رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں کانپی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور کے بعد ایک بازار پھر ملا، اس سے نکل کے ایک تنگ گلی میں بہت دور تک چلنا پڑا، پاؤں تھک گئے۔ اس کے بعد ایک اور بازار میں آئے، یہاں بڑی بھیڑ تھی، راستہ مشکل سے ملتا تھا۔ اب ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ مرزا رسوا صاحب، آپ سمجھیے یہ کون سا بازار تھا؟ یہ وہ بازار تھا جہاں میری عزت فروشی کی دکان تھی، یعنی چوک، اور یہ وہ مکان تھا جہاں سے ذلت، عزت، بدنامی، نیک نامی، زرد روئی، سرخروئی، جو کچھ دنیا میں ملنا تھا ملا، یعنی خانم جان کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تھوڑی دور پر زینہ تھا،
زینے سے چڑھ کے اوپر گئی۔ مکان کے صحن میں سے ہو کے صدر دالان کے داہنی طرف ایک دالان وسیع میں خانم جان کے پاس گئی۔ خانم صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس زمانے میں ان کا سن قریب 50 برس کے تھا۔ کیا شاندار بڑھیا تھی، رنگ تو سانولا تھا مگر ایسی بھاری بھرکم جامع زیب عورت دیکھی نہ سنی۔ بالوں کے آگے کی لٹیں بالکل سفید تھیں، ان کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ ململ کا دوپٹہ سفید، کیسا باریک چنا ہوا کہ شاید دباید، عہدے کے مشروکہ پائجامہ، بڑے بڑے پائنچے، ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے کلائیوں میں پھنسے ہوئے، کانوں میں سادی دوندیاں لاکھ لاکھ بناؤ دیتی تھیں۔ بسم اللہ کی رنگت، ناک نقشہ ہو بہو انہی کا سا تھا مگر وہ نمک کہاں۔ اس دن کی صورت خانم کی مجھے آج تک یاد ہے۔ پلنگڑی سے لگی ہوئی قالین پر بیٹھی ہیں، کنول روشن ہے، بڑا سا نقشی پاندان آگے کھلا رکھا ہے، پیچوان پی رہی ہیں۔ سامنے ایک سانولی سی لڑکی بسم اللہ جان ناچ رہی ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ناچ موقوف ہوا، سب لوگ کمرے سے چلے گئے، معاملہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ خانم جان، یہی چھوکری ہے؟ دلاور خان، جی ہاں۔ مجھے پاس بلایا، چمکار کے بٹھایا، ماتھا اٹھا کے صورت دیکھی۔ خانم جان، اچھا پھر جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ موجود ہے، اور دوسری چھوکری کیا ہوئی؟ پیر بخش، اس کا تو معاملہ ہو گیا۔ خانم، کتنے پر؟ پیر بخش، 200 پر۔ خانم، اچھا خیر کہاں ہوا؟ پیر بخش، ایک بیگم صاحبہ نے اپنے صاحبزادے کے واسطے مول لیا ہے۔ خانم، صورت شکل کی اچھی ہے، اس قدر ہم بھی دے نکلتے مگر تم نے جلدی کی۔ پیر بخش، میں کیا کروں، میں نے تو بہت سمجھایا، میرے سالے نے نہ مانا۔ دلاور خان، صورت تو اس کی بھی اچھی ہے، آگے آپ کی پسند۔ خانم، خیر آدمی کا بچہ ہے۔ دلاور خان، اچھا جو کچھ ہے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ خانم، اچھا تمہاری ہی ضد صحیح۔ یہ کہہ کے حسینی کو آواز دی۔ حسینی گدبدی سی سانولی ادھیڑ عورت سامنے آئی۔ خانم، حسینی، حسینی، خانم صاحب۔ خانم، صندوقچہ لاؤ۔ حسینی گئی، صندوقچہ لے آئی۔ خانم صاحبہ نے صندوقچہ کھولا، بہت سے روپے دلاور خان کے سامنے رکھ دیے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ 125 روپے دیے تھے۔ ان میں سے کچھ روپے پیر بخش نے گن کے اپنے رومال میں باندھے، سنا ہے کہ 50 روپے، باقی دلاور خان مردے نے اپنے ڈپ میں رکھے۔ دونوں سلام کر کے رخصت ہوئے۔ اب کمرے میں خانم صاحب ہیں اور بوا حسینی اور میں ہوں۔ خانم صاحب حسینی سے، حسینی یہ چھوکری اتنے داموں کی مہنگی تو نہیں معلوم ہوتی؟ حسینی، مہنگی؟ میں کہتی ہوں سستی۔ خانم، سستی بھی نہیں ہے، خیر ہوگا، صورت تو بھولی بھالی ہے، خدا جانے کس کی لڑکی ہے۔ ہائے، ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا، خدا جانے کہاں سے موئے پکڑ لاتے ہیں، ذرا بھی خدا خوف نہیں۔ بوا حسینی، ہم لوگ بالکل بے قصور ہیں، عذاب ثواب انہی موؤں کے گردن پہ ہوتا ہے، ہم سے کیا، آخر یہاں نہ بکتی کہیں اور بکتی۔ حسینی، خانم صاحب یہاں پھر اچھی رہے گی، آپ نے سنا نہیں بیویوں میں لونڈیوں کی قیادتیں ہوتی ہیں؟ خانم، سنا کیوں نہیں، ابھی اس دن کا ذکر ہے، سنا تھا، سلطان جہاں بیگم نے اپنی لونڈی کو کہیں میاں سے بات کرتے دیکھ لیا تھا، سیخوں سے داغ کے مار ڈالا۔ حسینی، دنیا میں جو چاہے کر لیں، قیامت کے دن ایسی بیویوں کا منہ کالا ہوگا۔ خانم، منہ کالا ہوگا، جہنم کے کندے پڑیں گے۔ حسینی، خوب ہوگا، موئیوں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد وہ حسینی نے بڑی منت سے کہا، بیوی یہ چھوکری تو مجھے دے دیجئے، میں پالوں گی، مال آپ کا ہے، خدمت میں کروں گی۔ خانم، تم ہی پالو۔ اب تک وہ حسینی کھڑی ہوئی تھیں، اس گفتگو کے بعد میرے پاس بیٹھ گئیں، مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ حسینی، بچی تو کہاں سے آئی ہے؟ میں روکے، بنگلے سے۔ حسینی، خانم سے، بنگلہ کہاں ہے؟ خانم، ہے کیا ننھی ہو، فیض آباد کو بنگلہ بھی کہتے ہیں۔ حسینی، مجھ سے، تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ میں، جمیدار۔ خانم، تم بھی غضب کرتی ہو، بھلا وہ نام کیا جانے، ابھی بچہ ہے۔ حسینی، اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں، امیرن۔ خانم، بھئی یہ نام تو ہمیں پسند نہیں، ہم تو امراؤ کہہ کر پکاریں گے۔ حسینی، سنا بچی، امراؤ کے نام پر تم بولنا، جب بیوی کہیں گی امراؤ تم کہنا جی۔ اس دن سے امراؤ میرا نام ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب میں رنڈیوں کے شمار میں آئی، لوگ امراؤ جان کہنے لگے۔ خانم صاحبہ مرتے دم تک امراؤ کہا کیں، بو حسینی امراؤ صاحب کہتی تھیں۔ اس کے بعد بو حسینی مجھے اپنے کوٹڑے میں لے گئیں، اچھا اچھا کھانا کھلایا، مٹھائیاں کھلائیں، منہ ہاتھ دھلایا، اپنے پاس سلا رکھا۔ آج رات کو میں نے ماں باپ کو خواب میں دیکھا، جیسے ابا نوکری پر سے آئے ہیں، مٹھائی کا دونا ہاتھ میں ہے، چھوٹا بھائی سامنے کھیل رہا ہے، اس کو مٹھائی کی ڈلیاں نکال کے دیں،
مجھے پوچھ رہے ہیں جیسے میں دوسرے دالان میں ہوں۔ اماں باورچی خانے میں ہے۔ اتنے میں ابا کو جو دیکھا دوڑ کے لپٹ گئی، رو رو کے اپنا حال کہہ رہی ہوں۔ خواب میں اتنا روئی کہ ہچکیاں بن گئیں۔ بوا حسینے نے بیدار کیا۔ آنکھ جو کھلی کیا دیکھتی ہوں، نہ وہ گھر ہے نہ دالان، ابا ہے نہ اماں۔ بوا حسینی کی گود میں پڑی رو رہی ہوں۔ بوا حسینی آنسو پوچھ رہی ہیں۔ چراغ روشن تھا، میں نے دیکھا کہ بوا حسینے کے آنسو بھی برابر جاری ہیں۔ واقعی بوا حسینی بڑی نیک ذات عورت تھی۔ اس نے مجھ پر شفقت کی کہ چند ہی روز میں اپنے ماں باپ کو بھول گئی، اور بھولتی نہ تو کیا کرتی، اول تو مجبوری، دوسرے نئے ڈھنگ نئے رنگ، اچھے سے اچھا کھانے وہ جن کے ذائقے سے بھی آگاہ نہ تھی، کپڑے وہ جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے، 3 لڑکیاں، بسم اللہ جان، خورشید جان، امیر جان، ساتھ کھیلنے کو، دن رات ناچ گانا، جلسے تماشے، میلے باغوں کی سیر، وہ کون سا ایسا عیش کا سامان تھا جو مہیا نہ تھا۔ مرزا صاحب، آپ کہیں گے کہ میں بڑے کٹر دل کی تھی، کہ بہت جلد اپنے ماں باپ کو بھول کر کھیل کود میں بڑھ گئی۔ اگرچہ میرا سن بہت کم تھا، مگر خانم کے مکان میں آنے کے ساتھ ہی میرے دل کو آگاہی سی ہو گئی کہ اب مجھے عمر بھر یہیں بسر کرنا ہے۔ جیسے نئی دلہن اپنے سسرال جا کے سمجھ لیتی ہے کہ میں یہاں 1-2 دن کے لیے نہیں، بلکہ مرنے اور بھرنے کے لیے آئی ہوں۔ ٹھیک وہی میرا حال تھا۔ راستے میں موئے ڈکیتوں کے ہاتھ سے وہ ایذا اٹھائی تھی کہ خانم کا مکان میرے لیے بہشت تھا۔ ماں باپ کے ملنے کو میں بالکل ناممکن سمجھ چکی تھی، اور جو چیز ناممکن سمجھ لی جاتی ہے اس کی آرزو باقی نہیں رہتی۔ اگرچہ فیض آباد لکھنؤ سے صرف 40 کوس ہے، مگر اس زمانے میں مجھے بے انتہا دور معلوم ہوتا تھا، نہ بچپن کی سمجھ میں، اور اب میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا بائی مرزا محمد رسوا کی پہلی قسط کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ قسط؟ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے، اور اس میں جو ورڈنگ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اور شاید بہت سے ورڈز میں غلط بھی پرناؤنس کر رہی ہوں گی، کیونکہ یہ میں پہلے کبھی سنے ہی نہیں ہے نا۔ تو بہت پہلے کی یہ اردو ہے، 1877 کی شاید، کافی سارے چینجز آ جاتے ہیں، تو بس آپ میری غلطیوں کو غلطی سمجھ کے معاف کر دیں، اور مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو۔ ابھی تک مجھے مزہ آ رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے اس کا کیسا سفر تھا۔ حالانکہ سٹوری معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈیٹیل میں جا کے جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ چلیں جی، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا۔ اللہ حافظ۔